اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات وضاحت کے ساتھ اور مفصلاً ان تک پہنچائے جائیں، تاکہ جن کو جس بھی معاملے میں کوئی اشکال ہے یا کنفیوژن ہے وہ دور ہو، کیونکہ اعمال بھی ہمارے تبھی کارآمد ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کنفیوژن موجود نہ ہو، ابہام موجود نہ ہو۔ تو میری کم از کم اپنی زندگی میں یہ کوشش رہی ہے اور کوشش انشاءاللہ کر رہا ہوں، اور اللہ سے امید ہے کہ کوشش کرتا رہوں گا کہ لوگوں کے دین کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، زندگی میں جہاں بھی بہت سے ابہام موجود ہیں ان کو دور کرنے کی صحیح کی جائے، لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات بہت واضح میں کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں لوگ اکثر و بیشتر اپنے ذاتی مسائل کے حوالے سے سوالات پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، نہ یہ فورم ہے۔ یہ تو علمی اور روحانی اور حکمت کے اور دانائی کی جو باتیں پوچھنا چاہے، دین کی باتیں پوچھنا چاہے، اس کے لیے یہ شعبہ ہم نے جاری کیا ہے۔ باقی جو ذاتی مسائل ہیں اس کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہفتے میں 5 دن، جمعہ منگل چھٹی ہوتی ہے، 11 بجے مرکز کھلتا ہے اور 2 بجے تک نمبر لوگوں کو ملتے ہیں جو ٹوکن مشین یہاں ہے اس سے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ جب تک لوگ فارغ نہ ہوں یہ جاری رہتا ہے۔ برائے کرم اس سوال و جواب کی نشست میں ذاتی سوالات سے آپ لوگ اجتناب کریں، تاکہ جو بڑا مقصد ہے وہ حاصل کیا جائے، نہ کہ ہم چھوٹے مسائل میں الجھ کے رہ جائیں۔ شکریہ آپ سب کا۔ آج کا پہلا سوال جو مجھے ملا بڑا بھرپور ہے اور پرمغز ہے۔ فیض ملنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے سے روحانی تعلق قائم ہو گیا ہے اور فیض ملنا شروع ہو گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے نمبر پہ تو فیض ہی کو سمجھنا ہے۔ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے، جب میں کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہوں۔ آنکھ کھلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بندے کو دوسروں کے نہیں اپنے نقائص کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں، غلطیوں، برائیوں، گستاخیوں، گناہوں کے بارے میں اس کو وضاحت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ اللہ چاہتا بھی اس لیے ہے کہ جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں یہ اتنی غلطیاں کرتا رہا ہوں، اتنے برائیوں میں ملوث رہا ہوں، تاکہ وہ کثرت توبہ اور معافی سے اس کو دھو سکے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کے اس کے چانسز پورے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہوں، اپنے نقائص کا پوری طرح ادراک ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز پروردگار عالم فرماتا ہے، جب میں کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو جب فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن اور صاحب قرآن نے جو کچھ آپ کو دیا وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرتے رہے جو اب کرنا ہے، اور اپنے راستے کو ہموار کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے، جو ان کا وہ استاد ہوتا ہے یا جس کو وہ ولی کہہ رہے ہیں یا مرشد کہہ رہے ہیں، اس سے ان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب فیض ملنا شروع ہوتا ہے، اور اس سے ملے بغیر، اس کی قربت کے بغیر، اس کی گفتگو سنے بغیر، اس کی ہدایت پہ عمل کیے بغیر بندے کو چین نہیں پڑتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ وہ ایک تشنگی کا شکار رہتا ہے، ایک کم آئیگی کا شکار رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اپنے استاد کے قریب تر رہوں۔ یہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ قلب جاری ہونا یہ نہیں ہے کہ سینے میں جو یہ دل ہے یہ پھڑکنا شروع کر دے۔ قلب جاری ہونا یہ ہے اس کا ہاتھ اٹھے، اس کی زبان اٹھے، اس کی آنکھ اٹھے، اس کا پاؤں اٹھے، اٹھنے وقت اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے اس فعل میں
میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ہر فعل کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خاکہ موجود ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی کوشش یہ ہو جائے کہ مجھے ہر قیمت پہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس کے سینے میں رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی امت کی محبت میں اضافہ ہو جائے، آپ کے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو جائے، آپ کے اصحاب کی محبت میں اضافہ ہو جائے، ان کی زیادہ عزت و تکریم آدمی شروع کر دے۔ یہ ساری فیض کی علامتیں ہیں۔ رزق کا بڑھ جانا، صحت کا بہتر ہو جانا، یہ معمولی باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اخلاقی قدر و قیمت تبدیل ہو جائے، سوچ کے رویے منفی سے مثبت ہو جائیں، معافی دینے کا جذبہ بڑھ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جائے، اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سخاوت کی طرف مائل ہو جائے۔ آپ کا دل چاہے کہ میں کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے بھی کچھ لمحے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزاروں۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو فیض کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔